بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گندم کو بھڑولے میں کیسے سنبھالا جائے؟ ناظرین، عام طور پر گندم گھر میں کھانے کے لیے اور بیج وغیرہ کے مقصد کے لیے بھڑولوں میں سٹور کی جاتی ہے، لیکن بھڑولوں میں سٹور کی گئی گندم میں کئی ایک حشرات جس میں گندم کی سوسری، آٹے کی سوسری، گندم کا پروانہ اور گندم کی سونڈ والی سوسری جیسے حشرات پائے جاتے ہیں۔ اگر مناسب طریقے سے گندم کو سٹور نہ کیا جائے تو شدید حملے کی صورت میں یہ گندم کا 10 سے لے کے 18% تک نقصان کر سکتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ گندم کو نہایت احتیاط سے اور سمجھداری سے سٹور کیا جائے۔ کیسے کیا جائے؟ ناظرین، گندم کو سٹور کرنے سے پہلے 2-3 دن دھوپ لگوا لیں تاکہ اس میں نمی اچھی طرح سے نکل جائے، اور اگر گندم میں نمی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کیڑے اور پھپھوندی لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، گندم کے بھڑولے میں کتنی گندم کی گولیاں رکھنی چاہیے؟ بھڑولے کو اچھی طرح صاف کر کے اسے گندم سے بھر لیں۔ بازار سے کسی بھی اچھی کمپنی کی گندم والی گولیاں خرید لیں۔ ایلومینیم فاسفائڈ نامی زہر ہوتا ہے یہ، جو بازار میں مختلف کمپنیوں کے پاس ہوتا ہے۔ 8 من گندم کے لیے صرف 1 گولی ڈالنی چاہیے۔ 25 من گندم کے لیے 3 گولیاں اور 50 من گندم کے لیے 6 گولیاں کافی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بتائی گئی مقدار سے زیادہ گولیاں گندم میں ہرگز نہ رکھیں، اس سے کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اگلی بات یہ ہے کہ بھڑولے میں گولیاں کیسے رکھنی چاہیے؟ عام طور پر کاشتکار حضرات بھڑولے میں گولیاں رکھتے ہوئے انہیں کپڑے کی پوٹلی میں باندھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بھڑولے کے پیندے میں گولیاں پھینک کر اس کے اوپر گندم ڈال دیتے ہیں، پھر مزید گولیاں ڈال کر اوپر گندم ڈال دی جاتی ہے، اور آخر میں جب بھڑولا بھر جاتا ہے تو پھر گولیاں گندم کے اوپر پھینک کر انہیں دانوں میں دبا دیتے ہیں۔ واضح رہے یہ کہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گولیاں پوٹلی میں بالکل نہیں باندھنی، بلکہ انہیں کسی کھلے برتن، مثلاً چائے والا کپ، پیالی وغیرہ میں ڈال کر رکھنا چاہیے، اور برتن کو اوپر سے ڈھانپنا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ گولیاں بھڑولے کی ہوا میں موجود نمی کے ساتھ عمل کر کے ایک طرح کی زہریلی گیس فاسفین پیدا کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ گولیاں کسی کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر رکھیں گے تو یہ کپڑا ہی نمی کو جذب کرتا جائے گا اور نمی ان گولیوں تک کم پہنچے گی، جس کی وجہ سے زہریلی گیس بھی کم پیدا ہوگی، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا اثر بھی کیڑوں مکوڑوں پر بہت کم ہوگا۔ لہٰذا گولیاں بغیر پوٹلی میں باندھے کھلے برتن میں ہی رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ گولیاں گندم کے دانوں میں دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گولیاں برتن میں ڈال کر برتن کے دانوں کے اوپر ہی رکھ دیں۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اس طرح گولیوں کا اثر 10-12 فٹ نیچے پڑی ہوئی گندم تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ ان گولیوں سے نکلنے والی زہریلی گیس اپنے چاروں طرف 15-15 فٹ تک گندم میں جذب ہو کر کیڑوں کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گندم والی گولی 3 گرام کی ہوتی ہے، جس میں سے 1 گرام زہریلی گیس نکلتی ہے۔ اس گیس میں گندم کے اندر جذب ہونے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گولیوں کا اثر نیچے تک نہیں جائے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ گولیاں کسی برتن میں رکھیں گے تو گولیوں سے نکلنے والی گیس کے بعد جو گولیوں کی راکھ وغیرہ بچ جاتی ہے تو وہ آپ برتن سمیت اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں، لیکن پوٹلی میں بندھی ہوئی گولیوں کی کچھ نہ کچھ راکھ گندم کے دانے میں مکس ہو سکتی ہے۔ زہر ہے، زہریلے مادے کی راکھ صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، بھڑولے کو ہوا بند کرنا کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ گندم کی گولیاں ہوا میں موجود نمی کے ساتھ مل کر فاسفین نامی ایک انتہائی زہریلی گیس پیدا کرتی ہیں، جس سے سارے کا سارا بھڑولا بھر جاتا ہے۔ بھڑولے میں موجود کیڑے پتنگے جب اس زہریلی گیس میں سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے یہ گیس ان کے خون میں شامل ہو کر انہیں جان سے مار دیتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ گیس کم از کم 2 ہفتے تک بھڑولے میں موجود رہے۔ اگر یہ گیس بھڑولے سے لیک ہوگی تو کیڑے وغیرہ تلف بالکل نہیں ہوں گے اور گندم میں گولیاں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ بھڑولے کو گولیاں رکھنے کے فوراً بعد ہوا بند کیا جائے۔ آخری بات، بھڑولے کو ہوا بند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، بھڑولے کو ہوا بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بھڑولے میں دانے ڈالنے اور دانے نکالنے والی دونوں جگہوں کو اچھی طرح سے سیل بند کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے آٹے کی لیوی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر مٹی میں باریک توڑی
اور گوبر مکس کر کے اسے کام میں لا سکتے ہیں۔ ڈھکنوں کو اچھی طرح بند کر کے ان کے جوڑوں پر اس طرح سے لیپ کر دیں کہ کسی طرف سے بھی ہوا خارج نہ ہو پائے۔ ناظرین، اگر ہوا خارج ہو گئی تو سارے کا سارا کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کیڑے وغیرہ کسی بھی طرح کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ آخری بات بالکل کہ بھڑولے کو کتنے دن بعد کھولنا چاہیے۔ بھڑولے کو ہوا بند کرنے کے بعد 2 ہفتے تک کھولنا نہیں چاہیے تاکہ بھڑولے میں موجود گیس اچھی طرح سے کیڑے مکوڑوں کو تلف کر دے۔ 2 ہفتے کے بعد آپ بھڑولے کو کھول دیں اور کم از کم 2 دن تک کھلا رکھیں تاکہ بھڑولے میں موجود زہریلی گیس اچھی طرح سے نکل جائیں۔ یاد رکھیں کہ بھڑولا کھولنے کے 2 دن بعد تک گندم کھانے کے لیے استعمال بھی نہ کریں۔ گندم کو گیس کے زہریلے اثرات سے مکمل طور پر پاک کرنے کے بعد ہی آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کو بھڑولے میں گندم رکھنے کے تمام چیزیں تفصیل سے بتا دی جائیں۔ بہت شکریہ۔